سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ غذاؤں سے علاج کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بد ہضمی یا انڈائجیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بد ہضمی اور انڈائجیشن کا مسئلے ہر فرد کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ بد ہضمی جو ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے اور بہت زیادہ یعنی کہ مسالہ جات کا استعمال اگر کیا جائے تو یہ شکایتیں عام ہوتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ زیادہ کھانا اور زیادہ جو مسالہ جات کا استعمال کرنا، دونوں چیزیں مضر صحت ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سادہ غذا استعمال کی جائے اور یہ مسالہ جات جس کے اندر بے شمار قسم کے نمکیات اور ایسڈ شامل ہوتے ہیں ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے، اور استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر بد ہضمی اور انڈائجیشن ہو جائے تو اس کے لیے پیپرمنٹ کی 1 یا 2 گولیاں رات کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ پیپرمنٹ یا پودینے کا عرق ایک طویل عرصے سے بد ہضمی اور انڈائجیشن کے علاج کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ معدے اور آنتوں میں سوزش یعنی انفلیمیشن کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس میں بھی اس سے آرام ملتا ہے۔ اگر چائے میں پودینے کے پتوں کو جوش دے کر اسے پیا جائے تو بد ہضمی میں اس سے بھی افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بد ہضمی کو ہونے نہ دیں، اور جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ خوراک کا استعمال اور زیادہ چکنائی والی غذا کا استعمال کرنا، اور رات کے وقت خاص طور پر جو کہ عام طور پر دعوتوں میں یا شادی کے کھانوں کے اندر عام طور پر ہوتا ہے، تو یہ مسائل کا سبب بنتا ہے۔ شادی کے کھانے جو ہیں عام طور پر رات کو بہت دیر سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رات کے 11-12 بجے یعنی کہ کھانا اگر کھایا جائے گا تو اور فوری طور پر اگر سونے کا عمل اور سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو کھانا ہے وہ اسٹمک کے اندر بہت ہی گرانی پیدا کرتا ہے اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر تھوڑے بہت مسائل تو حل ہو سکتے ہیں، مگر بہت ہیوی طور پر جو اگر کھانا کھا لیا جائے وہ ایک مسائل کا سبب بنتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا پرہیز کیا جائے، اور پرہیز کرنے کے علاوہ اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کو سادے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔